عرب کے قبائلی معاشرے میں قریش ایک انتہائی معزز اور بااثر قبیلہ تھا۔ اس کی عزت اور مرکزی حیثیت کی بنیادی وجہ خانہ کعبہ کی تولیت و ذمہ داری اور مکہ مکرمہ کی ریاست کا انتظام تھا۔ قریش قبیلے کو قریش کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا لقب فہر بن مالک تھا، جو اپنی شجاعت اور طاقت کی وجہ سے دوسرے قبائل پر غالب رہتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے قریش نامی ایک طاقتور سمندری جانور غالب رہتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب نے اہل عرب کو ایک جگہ جمع کیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں قریش کہا گیا، کیونکہ تقرش کے معنی عربی میں جمع کرنا ہے۔ قریش کے اندرونی ڈھانچے میں بنو ہاشم کا خاندان سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ یہ امتیاز اس خاندان کے پاس موجود اہم ذمہ داریوں اور عہدوں کی وجہ سے تھا۔ ان ذمہ داریوں میں خانہ کعبہ کی حفاظت اور اس کی خدمت، حج کے زائرین کو پانی فراہم کرنا اور حاجیوں کی مہمان نوازی کا انتظام وغیرہ شامل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کی پیدائش کے وقت ان تمام عہدوں پر فائز تھے۔ ان خاندانی اور قبائلی اعزازات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی ان کے لیے ایک بلند مقام اور سماجی وقار کی بنیاد رکھ دی تھی۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت عدنان تک جاتا ہے، جو ان کی عظمت کا مزید ثبوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا عظیم واقعہ عام الفیل میں پیش آیا۔ یہ وہ سال تھا جب یمن کا بادشاہ ابرہہ ایک بڑے لشکر اور ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ابابیلوں کے ذریعے بھیجے گئے پتھروں سے ناکام بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس واقعہ کے تقریباً 50 دن بعد بروز پیر ہوئی۔ پیدائش کی تاریخ کے حوالے سے محققین میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول ہے، جبکہ بعض محققین 9 ربیع الاول کو زیادہ مستند قرار دیتے ہیں۔ یہ اختلاف اس دور کے سماجی حالت کو ظاہر کرتا ہے، جہاں پیدائش کے اندراج کے لیے باقاعدہ رجسٹر یا خاندانی روز نامچے موجود نہیں ہوتے تھے۔ اس طرح کا اختلاف اس دور کے تاریخی ذرائع کی کمی کی وجہ سے فطری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال مدینہ میں ایک تجارتی سفر سے واپسی کے دوران ہو چکا تھا۔ آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی پہلی اور اکلوتی اولاد تھے۔ ابتدائی طور پر آپ کو آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی باندی صوبیہ نے، اور بالآخر قبیلہ بنو سعد کی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلائی۔ اس زمانے میں یہ عرب کا ایک عام رواج تھا کہ بچوں کو پرورش کے لیے دیہات بھیجا جاتا تھا، تاکہ وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے اور بہتر ماحول میں صحت مند نشو و نما پا سکے۔ حضرت حلیمہ کا خاندان فقر و فاقہ میں تھا اور ان کی سواری بہت کمزور تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، ان کی زندگی میں خیر و برکت کا آغاز ہو گیا۔ واقعہ شق صدر یعنی سینے کو چاک کرنے کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک غیر معمولی اور حیران کن معجزاتی واقعہ ہے، جو آپ کی زندگی میں کئی بار رونما ہوا۔ یہ واقعات کسی نبی کو نبوت ملنے سے پہلے پیش آنے والے خرق عادت واقعات ہوتے ہیں۔ مسند احادیث اور سیرت کی کتابوں میں شق صدر کے 4 مختلف مواقع کا ذکر ملتا ہے، جن میں ہر واقعہ کا ایک خاص مقصد اور حکمت تھی۔ یہ تعدد اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت، وحی اور معراج جیسے عظیم الشان مقام کے لیے ایک تدریجی عمل کے تحت تیار کیا۔
پہلا شق صدر، یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے پیش آیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک کے بارے میں مختلف روایات ہے، لیکن مستند علماء اس بات پر متفق ہے کہ یہ واقعہ 4 سال کی عمر میں پیش آیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن جب آپ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور آپ کو پکڑ کر چت لٹا دیا۔ انہوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، دل کو نکالا اور اس میں سے ایک بستہ خون کا ٹکڑا نکال کر فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو سونے کے ایک طشت میں آب زمزم سے دھویا گیا اور پھر اسے اپنی جگہ پر رکھ کر سینہ مبارک کو برابر کر دیا گیا۔ بچے یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور بھاگتے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت پایا، البتہ آپ کے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی۔ آپ کے رضائی والد نے جب اس واقعہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کا سینہ کھولا گیا اور اس میں سے کچھ نکال کر پھینک دیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ بہت فکر مند رہنے لگی اور آپ کو مکہ میں آپ کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا۔ بعض لوگ اس واقعے کی حقیقت پر اعتراض کرتے ہیں اور اسے ایک غیر فطری یا روحانی واقعہ قرار دیتے ہیں، لیکن اہل سنت کے علماء اسے ایک حقیقی اور جسمانی معجزہ قرار دیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ بیان ہے کہ انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سلائی کا نشان دیکھا تھا۔ یہ گواہی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یہ واقعہ واقعی جسمانی طور پر رونما ہوا تھا اور اسے محض ایک خواب یا روحانی تجربہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بحث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ سیرت کے بعض واقعات خالصتاً ماورائی اور معجزاتی نوعیت کے ہیں، جنہیں صرف مادی یا عقلی پیمانوں سے پرکھنا ممکن نہیں ہے۔ شق صدر کا عمل ایک مسلسل روحانی ارتقاء کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ پہلے واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پیدائشی پاکیزگی کو یقینی بنایا اور شیطانی اثرات سے مکمل طور پر پاک کر دیا۔ یہ محض ایک دفعہ کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک مسلسل روحانی تیاری تھی۔ دوسری بار شق صدر، یہ واقعہ 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ چاک کر کے دل میں سے کینہ اور حسد جیسے اوصاف نکالے اور اس کی جگہ شفقت اور رحمت داخل کی۔ اس کا مقصد آپ کی انسانی اخلاقیات کو مکمل کرنا تھا۔ تیسری بار شق صدر، یہ واقعہ بعثت سے پہلے غار حرا میں پیش آیا۔ اس کا مقصد وحی الہی کی عظیم اور گرا بار بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے قلب مبارک کو نور و حکمت سے بھرنا تھا۔ چوتھی بار شق صدر، یہ معراج کی رات حتیم کعبہ میں ہوا۔ اس کا مقصد عالم ملکوت کے نظارہ اور دیدار الہی کی تجلیوں کو برداشت کرنے کے لیے دل میں مزید وسعت اور صلاحیت پیدا کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا اور 2 سال بعد 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا اور سرپرست حضرت عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے سنبھال لی۔ یہ حالات بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات کا باعث تھے، لیکن در حقیقت یہ ایک گہرے الہی منصوبے کا حصہ تھے۔ یہ سلسلہ وار پرورش کا ماڈل یقینی بناتا تھا کہ آپ کسی ایک شخص کے گہرے
اثر و رسوخ کے نیچے پرورش پانے کی بجائے ایک آزاد اور خود مختار شخصیت کے طور پر نشو و نما پائے۔ آپ کی زندگی کے ان ابتدائی مراحل میں مختلف سرپرستوں کی شفقت نے آپ کو انسانیت کے لیے درکار محبت، صبر اور تحمل جیسے اوصاف سے آراستہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی دراصل یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو دنیاوی سہولتوں پر انحصار کرنے کی بجائے مکمل طور پر اس پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ آنے والی نبوت کی تیاری کا ایک اہم حصہ تھا، تاکہ آپ دنیاوی طاقت یا خاندانی حمایت پر انحصار کرنے کی بجائے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر سکے۔ یہ صورتحال یہ بھی واضح کرتی ہے کہ ایک نبی کا وجود کسی مخصوص گھرانے کی حمایت کا محتاج نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی پرورش اور کامیابی کا انتظام خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی زندگی جو نبوت سے پہلے کے 40 سال پر محیط ہے، مکمل طور پر سچائی، دیانت اور خدمت خلق جیسے اعلیٰ اوصاف سے مزین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیتوں اور کردار کا اعتراف آپ کے دوستوں اور دشمنوں دونوں نے کیا۔ آپ کی زندگی کی اس پوری تصویر کو دشمن بھی صادق اور امین کے القاب سے پکارنے پر مجبور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب جو آپ کی پرورش کے ذمہ دار تھے، انہوں نے بھی گواہی دی کہ میں نے اپنے بھتیجے کو کبھی جھوٹ بولتے یا بے مقصد کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ اعلیٰ کردار نبوت کے دعوے کی بنیاد بن گیا، کیونکہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو دشمنوں کو بھی ان کی سابقہ زندگی پر انگلی اٹھانے کی ہمت نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ تجارت کو آپ نے کمائی کا ایک بہترین اور حلال ذریعہ قرار دیا اور خود بھی اس پر عمل کیا۔ آپ نے مختلف علاقوں جیسے شام، یمن، بحرین اور اردن کا سفر کیا۔ آپ کی کاروباری زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت آپ کی امانت داری تھی۔ ایک مرتبہ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ جو آپ کے تجارتی شریک تھے، انہوں نے اسلام لانے کے بعد بھی آپ کی دیانت داری کی گواہی دی اور کہا، یا رسول اللہ، آپ میرے شریک تھے اور کتنے اچھے شریک تھے۔ نہ آپ کسی سے الجھتے تھے اور نہ کسی کو دھوکہ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش معاملگی، راست گوئی اور امانت داری کی شہرت مکہ میں اس قدر عام تھی کہ آپ کو صادق اور امین کے القاب سے پکارا جاتا تھا۔ یہ القاب صرف اخلاقی تعریفیں نہیں تھے، بلکہ یہ آپ کی سماجی ساکھ اور ان کی شخصیت کی بنیاد تھے۔ مالی معاملات میں آپ کی بے مثال دیانت اور وعدہ خلافی نہ کرنا آپ کی عملی زندگی کا حصہ تھا۔ یہ حقیقت کہ یہ القاب صرف آپ کے لیے مخصوص ہو گئے تھے، یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ کا کردار اور ماضی نبوت کا اولین اور مضبوط ترین ثبوت تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کی شہرت ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کی شادی کا سبب بنی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو قریش کی ایک باعزت اور مالدار تاجر خاتون تھی، انہوں نے آپ کی امانت داری کا سن کر اپنے تجارتی قافلے کی سربراہی کی پیشکش کی اور دوسرے تاجروں کے مقابلے میں زیادہ حصہ دینے کا وعدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کا سفر کیا، جس دوران میسرہ نے آپ کے غیر معمولی اخلاق اور معجزاتی واقعات کا مشاہدہ کیا۔ ان میں ایک راہب کی پیشین گوئی اور سخت دھوپ میں فرشتوں کا آپ پر سایہ کرنا شامل ہے۔ میسرہ کی رپورٹ سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ یہ آپ کا پہلا نکاح تھا
اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حیات رہی آپ نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی۔ یہ شادی اس قدر بابرکت ثابت ہوئی کہ نبوت کے اعلان کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ایک ایماندار اور دیانتدار تاجر کا مقام کتنا بلند ہو سکتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب پہنچی تو ان میں ایک نئی تبدیلی رونما ہوئی۔ وہ تنہائی کو پسند کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق ان کے دل میں پروان چڑھا۔ آپ اکثر مکہ سے تقریباً 3 میل دور جبل حرا میں واقع ایک غار میں کئی راتیں عبادت میں گزارتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے تھے جن کی تعبیر بالکل صبح صادق کی طرح واضح ہوتی تھی۔ رمضان المبارک کے ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے، اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ حضرت جبرائیل نے آپ سے کہا پڑھیے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے 3 بار آپ کو زور سے اپنے سینے سے لگایا اور ہر بار یہی حکم دہرایا۔ تیسری بار کے بعد انہوں نے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کی تلاوت فرمائی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب سب سے بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ آیات قرآن مجید کی پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے آغاز کا اعلان تھی۔ وحی کے اس ناگہانی اور عظیم واقعہ سے آپ پر لرزہ طاری تھا اور آپ دل میں خوف محسوس کرتے ہوئے گھر واپس آئے۔ آپ نے اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف کچھ دور ہوا تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو غار کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فوراً آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کے کاموں میں سب کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ ایک گہرا تعلق ظاہر کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا فوراً ہی سمجھ لینا کہ کسی شیطانی وسوسے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، آپ کے 40 سالہ کردار کی مضبوط بنیاد پر مبنی تھا۔ ان کا یہ رد عمل ثابت کرتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کسی اچانک یا خفیہ تبدیلی کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے کردار کی تکمیل تھی جو ہر لحاظ سے ثابت ہو چکا تھا۔ بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے جو ایک موحد نصرانی تھے۔ ورقہ نے واقعہ سن کر کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور پیشین گوئی کی کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اس عظیم واقعے کے بعد اسلام کی دعوت کا آغاز خفیہ طور پر ہوا جو 3 سال سے 5 سال تک جاری رہا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، پھر آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان قریبی افراد کا ایمان لانا آپ کی 40 سالہ زندگی کی صداقت کا نبوت تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد 30 تک پہنچی تو دعوت کا مرکز کوہ صفا کے دامن میں واقع حضرت ارقم کا گھر بنا۔
یہ حکمت عملی اس لیے اپنائی گئی تاکہ نو مسلموں کو مکہ کے مشرکین کے ظلم و تشدد سے محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سیرت نبوی کا ہر قدم محض روحانی نہیں تھا، بلکہ گہری حکمت عملی اور بصیرت پر مبنی تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ دعوت کا حکم دیا گیا تو قریش نے اسے اپنے اقتدار، معاشی مفادات اور آبائی بت پرستی کے لیے خطرہ سمجھا۔ انہوں نے مسلمانوں پر جبر و اکراہ اور ظلم و ستم کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو قتل کرنا نہیں تھا، بلکہ انہیں اتنا ستانا تھا کہ اسلام چھوڑ کر بت پرستی کی طرف لوٹ آئے۔ ان مظالم میں مسلمانوں کو کوروں سے مارنا، صحرا کی جلتی ہوئی ریت پر لٹانا، سینوں پر بھاری پتھر رکھنا اور لوہے سے داغنا وغیرہ شامل تھا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو کوئلوں پر لٹایا گیا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی سے کوئلے بجھ گئے۔ یہ مظالم، یہ ظلم خاص طور پر غریب اور بے سہارا مسلمانوں پر کیے گئے جن کا کوئی قبائلی محافظ نہ تھا۔ ان شدید مظالم کے باوجود ایک بھی مسلمان اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ایمان محض ایک زبانی اقرار نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت بن چکا تھا جو جسمانی اذیت سے بالا تر تھا۔ یہ استقامت اس بات کا ثبوت ہے کہ طاقت اور جبر کے ذریعے نظریے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جب مسلمانوں پر ظلم و ستم اپنے عروج پر پہنچ گیا اور ان کی زندگی مکہ میں اجیرن بن گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ ایک دانش مندانہ فیصلہ تھا، کیونکہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک عیسائی اور عادل حکمران تھا۔ حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کی گئی، پہلی 5 نبوی اور دوسری 615 عیسوی میں۔ اس ہجرت کے کئی گہرے اسباب تھے۔ سب سے اہم سبب مشرکین کے بہیمانہ ظلم سے نجات حاصل کرنا اور مسلمانوں کو دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جانے کے خطرے سے بچانا تھا۔ یہ ہجرت محض فرار نہیں تھی، بلکہ یہ ایک فعال اور حکمت عملی پر مبنی قدم تھا۔ اس نے مسلمانوں کو ایک آزاد ماحول فراہم کیا جہاں وہ اپنی عبادتیں آزادی سے انجام دے سکتے تھے اور اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اس ہجرت نے غیر مسلم معاشروں میں بھی اسلام کا پیغام پہنچایا، جس کے نتیجے میں وہاں کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ اس ہجرت نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اسلام جغرافیائی حدود کا پابند نہیں ہے، اور ایک چھوٹی اقلیتی جماعت بھی درست حکمت عملی اور ثابت قدمی سے ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر سکتی ہے۔ ہجرت مدینہ کی طرف ہونے والی عظیم ہجرت کے لیے ایک تجربہ اور بنیاد ثابت ہوئی۔ مکی دور کا سب سے المناک سال 10 نبوی تھا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عام الحزن کا سال کا نام دیا تھا۔ یہ وہ سال تھا جب آپ کو 2 عظیم شخصیات کی وفات کا پے در پہ صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اور آپ کے چچا اور سرپرست حضرت ابو طالب۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے لیے داخلی طور پر جذباتی اور مالی مدد کی ڈھال تھی، جبکہ حضرت ابو طالب بیرونی طور پر کفار کے مظالم کے خلاف ایک سیاسی ڈھال بنے ہوئے تھے۔ ان دونوں ہستیوں کی رحلت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی مشکلات سے دوچار کیا۔ ان کی وفات کے بعد مشرکین مکہ کے حوصلے اور بڑھ گئے اور انہوں نے آپ کو پہلے سے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کا گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ اسی تناظر میں نبی اکرم نے اسلام کی دعوت کے لیے
ایک نئی سرزمین تلاش کرنے کے لیے طائف کا سفر کیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بدترین سلوک کیا اور آپ پر پتھر برسائے۔ یہ واقعہ نبی اکرم کے لیے ایک شدید آزمائش تھا، لیکن آپ نے صبر اور استقامت کا غیر معمولی مظاہرہ کیا اور ان لوگوں کے حق میں بد دعا کی بجائے دعا فرمائی۔ مکہ کے حالات، کفار کا بڑھتا ہوا ظلم اور تبلیغ دین میں دشواری نے یہ واضح کر دیا تھا کہ اب ایک نئے مرکز کی تلاش ناگزیر ہو چکی ہے۔ ہجرت کا فوری سبب کفار قریش کا آپ کو قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ تھا۔ یہ ایک دانشمندانہ اقدام تھا جو صرف ظلم سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ ایک ایسی سرزمین کی تلاش کے لیے تھا جہاں اسلام کا نظام حیات قائم کیا جا سکے۔ مدینہ کے لوگ حج کے موسم میں مکہ آتے اور دعوت حق کو سن کر اسلام قبول کرتے۔ اس کا آغاز 10 نبوی میں بیعت عقبہ اولیٰ سے ہوا، جس میں 6 سے 8 افراد نے اسلام قبول کیا۔ اگلے سال بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، جس میں مدینہ کے 70 مردوں اور 20 عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے نبی اکرم کو اپنے شہر میں پناہ دینے اور آپ کے دفاع کا عہد کیا۔ یہ بیعت صرف ایک معاہدہ نہیں تھی بلکہ اس نے مدینہ میں ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھ دی۔ یہ ایک ایسی سیاسی اور معاشرتی تبدیلی تھی جو بعد میں ایک ریاست کے قیام کا سبب بنی۔ ہجرت کا یہ پورا واقعہ اس امر کی دلیل ہے کہ اسلام محض ایک روحانی مذہب نہیں ہے بلکہ ایک جامع نظام حیات ہے جو معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی پہلو کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ مدینہ میں جا کر ایک باقاعدہ اسلامی ریاست کا قیام اسی حقیقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر آپ کے وفادار دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ شروع ہوا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ شہر کی فضا تکبیر اور نعروں سے گونج اٹھی۔ لوگ، جن میں مرد، عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، آپ کے استقبال کے لیے نکل آئے اور نعرے لگانے لگے۔ اس موقع پر انصار کی بچیوں نے دف بجا کر مشہور نغمہ طلع البدر علینا گایا۔ مدینہ میں داخل ہونے کے بعد نبی اکرم کا سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر اور مہاجرین کے لیے رہائش کا انتظام کرنا تھا۔ مسجد نبوی صرف عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ یہ ایک معاشرتی، سیاسی اور ثقافتی مرکز بھی تھی۔ اس نے نئے اسلامی ریاست کی بنیاد کے طور پر کام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے آنے والے مہاجرین جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے اور مدینہ کے انصار جو دل کھول کر ان کی مدد کے لیے تیار تھے، ان کے درمیان ایک تاریخی بھائی چارے کا نظام قائم کیا جسے مواخات کہتے ہیں۔ لفظ مواخات عربی لفظ اخوت سے نکلا ہے جس کا مطلب بھائی چارہ ہے۔ اس نظام کا بنیادی مقصد مہاجرین کی ضروریات کو پورا کرنا، انصار میں اثار و قربانی کا جذبہ پروان چڑھانا اور انہیں مدینہ کے معاشرتی نظام میں ضم کرنا تھا۔ یہ نظام کسی نسلی، قبائلی یا مالی نسبت پر مبنی نہیں تھا بلکہ اس کی بنیاد ایمان اور اخوت پر تھی۔ اس نے عرب کے صدیوں پرانے قبائلی نظام کو ختم کر کے ایک نئی عالمگیر برادری کی بنیاد رکھی۔ یہ نظام اسلامی معاشرے کی وہ اہم خصوصیت تھی جس نے مہاجرین کو احساس تنہائی اور اجنبیت سے نجات دلائی اور ان کے لیے عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کی راہ ہموار کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام طبقات، مسلمان، یہودی اور دیگر قبائل کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور ایک دستوری معاہدہ مرتب کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف پہلی اسلامی ریاست کا
دستوری منشور تھا، بلکہ عالمی تاریخ میں ایک بے مثال سیاسی پیش رفت تھی۔ اس معاہدے کے اہم نکات میں یہ باتیں شامل تھی کہ تمام مسلمان آپس میں امن و اتحاد قائم رکھیں گے، اور اگر ان میں کوئی اختلاف ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ مسلمانوں اور یہودیوں کو حقوق و فرائض کے لحاظ سے مساوی حیثیت حاصل ہوگی۔ بیرونی حملے کی صورت میں مدینہ کا مشترکہ دفاع مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کی ذمہ داری ہوگی۔ یہودی قریش یا ان کے حلیف قبائل کی مدد نہیں کریں گے۔ اس معاہدے نے ایک فلاحی ریاست اور مشترکہ دفاع کا اولین عملی نمونہ پیش کیا۔ یہ ایک ایسا سیاسی نظام تھا جو قبائلی تعصبات سے بالاتر تھا، اور اس کی قیادت نبی اکرم کے ہاتھ میں تھی، جسے یہود نے بھی تسلیم کیا۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ اسلام کا قیام صرف نظریے پر ہی قائم ہوتا ہے جو اسے مادی قوتوں سے بالاتر بناتا ہے۔ غزوہ بدر جو 2 ہجری میں پیش آیا، اسلام کا پہلا اور سب سے اہم فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس کی بنیادی وجہ مشرکین مکہ کا مسلمانوں پر مسلسل ظلم و ستم، ان کی جائیدادوں پر زبردستی قبضہ اور اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں تھیں۔ اس جنگ کا آغاز اس وقت ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے نکلے، لیکن کفار کا ایک بڑا لشکر جنگ کے ارادے سے پہنچ گیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ کفار کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ وہ اسلحہ سے بھی زیادہ لیس تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے ایمان، ثابت قدمی اور اللہ کی غیبی مدد کا غیر معمولی مشاہدہ کیا۔ یہ فتح محض فوجی کامیابی نہیں تھی، بلکہ ایک نظریاتی اور روحانی فتح تھی۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ جنگ کا فیصلہ صرف مادی وسائل سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایمان، اخلاص اور اللہ کی نصرت سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس جنگ کو یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا دن کہا گیا ہے۔ اس فتح نے ایک چھوٹی سی مذہبی جماعت کو جزیرہ عرب کی ایک بڑی سیاسی اور عسکری قوت بنا دیا۔ غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آیا، جس کا سبب غزوہ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کفار قریش کا شدید جوش انتقام تھا۔ کفار کا لشکر 3000 افراد پر مشتمل تھا، جبکہ مسلمان 1000 تھے، جن میں 300 منافق بھی شامل تھے۔ جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی، لیکن نبی اکرم کے واضح حکم کے باوجود تیر اندازوں کے ایک دستے نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس نافرمانی کی وجہ سے کفار نے پلٹ کر حملہ کیا اور مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ بھی شامل تھے۔ یہ واقعہ اس بات کی گہری دلیل ہے کہ فتح صرف الہی مدد سے نہیں ملتی ہے، بلکہ اس کے لیے انسانی کوشش اور قیادت کی مکمل اطاعت بھی ضروری ہے۔ جب اطاعت کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے تو سب سے مضبوط جماعت بھی آزمائش میں پڑ سکتی ہے۔ غزوہ احد کا معرکہ مسلمانوں کے لیے ایک تربیتی سبق تھا، جس نے انہیں یہ سکھایا کہ کامیابی کے لیے اجتماعی نظم و ضبط اور اطاعت کتنی ضروری ہے۔ اس واقعہ نے آئندہ کی حکمت عملیوں کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کو ان کی کمزوریوں سے آگاہ کیا۔ غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس کی وجہ مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے جلا وطن یہودی قبیلے بنو نذیر کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا اتحاد تھا۔ کفار کا ایک بہت بڑا لشکر، جس کی تعداد 10,000 سے زائد تھی، مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس بڑے خطرے کا سامنا کرنے کے لیے نبی اکرم نے صحابہ کرام سے
مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دشمن کو روکنے کے لیے مدینہ کے گرد ایک خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جو اس وقت تک عرب میں ایک غیر معروف دفاعی تدبیر تھی۔ نبی اکرم نے اس مشورے کو قبول کیا اور صحابہ کے ساتھ شامل ہو کر خندق کی کھدائی میں حصہ لیے۔ یہ محاصرہ تقریباً 1 مہینے تک جاری رہا، لیکن کفار خندق کی وجہ سے شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ آخر کار اللہ کی مدد اور ایک شدید طوفان کی وجہ سے کفار کو شکست ہوئی اور وہ ناکام ہو کر بھاگ گئے۔ یہ جنگ اس امر کا ثبوت ہے کہ محض تعداد یا طاقت ہی جنگ کا فیصلہ نہیں کرتی ہے، بلکہ حکمت عملی اور پختہ ایمان بھی کامیابی کا باعث بنتے ہیں۔ غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا اور اس کا سبب یہود کی مسلسل سازشیں اور فتنہ پرور تھی۔ خیبر جو مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا، یہودیوں کے قلعوں کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہود نے غزوہ خندق میں بھی مسلمانوں کے خلاف قریش کا ساتھ دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خیبر کی طرف روانہ کیا اور یہودیوں کے مضبوط قلعوں پر حملہ کیا۔ ان قلعوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی بے مثال بہادری اور قوت سے فتح کیا۔ آپ نے مشہور پہلوان مرحب کو قتل کیا اور ایک قلعے کا دروازہ اکھاڑ دیا جسے 20 آدمی بھی نہ اٹھا سکتے تھے۔ اس فتح کے نتیجے میں یہودیوں کی طاقت مکمل طور پر ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو ان کی جانب سے مکمل تحفظ حاصل ہو گیا۔ یہ ایک فیصلہ کن معرکہ تھا جس نے جزیرہ عرب میں اسلامی حکومت کی طاقت کو مزید مضبوط کیا۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری کا ایک اہم واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر کفار قریش نے مسلمانوں کو روکا اور ایک صلح نامہ طے ہوا۔ اس کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھی۔ 10 سال تک دونوں فریقوں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آ کر صرف 3 دن قیام کریں گے۔ جو شخص مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا اسے واپس کیا جائے گا، لیکن جو مسلمان ہو کر مکہ جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ ان شرائط پر صحابہ کرام سخت ناراض تھے، لیکن نبی نے اسے فتح مبین یعنی کھلی فتح قرار دیا۔ اس صلح نے مسلمانوں اور کفار کے درمیان آزادانہ تعلقات کو ممکن بنایا، جس کی وجہ سے اہل مکہ کو مسلمانوں کے کردار اور اخلاق کو فریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اس دوران اتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ دراصل ایک خاموش فتح تھی جس نے فتح مکہ کی راہ ہموار کی۔ صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد ہی قریش کے حلیف قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاع پر حملہ کر کے صلح کی خلاف ورزی کی۔ اس کے جواب میں نبی اکرم نے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف خاموشی سے روانگی اختیار کی۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے کفار کو اچانک حملے کا خوف ہو گیا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ 8 ہجری میں مکہ بغیر کسی خون ریزی کے فتح ہو گیا۔ فتح کے بعد نبی اکرم نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی عام معافی کا اعلان کیا، جن میں ابو سفیان اور ان کی اہلیہ ہند بنت عتبہ بھی شامل تھی، جنہوں نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ یہ بھی مثال عفو درگزر کا عملی مظاہرہ تھا۔ اس عمل نے فتح کی ظاہری شکل کو ختم کر کے
اس رحمت اور دلوں کی فتح میں بدل دیا۔ اس کے نتیجے میں لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے اور جزیرہ عرب سے بت پرستی کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا کیا۔ اس موقع پر آپ نے عرفات کے میدان میں ایک عظیم اور جامع خطبہ دیا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ خطبہ آپ کی حیات مبارکہ کا ایک جامع منشور تھا جس میں آپ نے انسانیت کو آخری اور ابدی اصول عطا کیے۔ آپ نے امت کو ہدایت دی کہ اگر وہ گمراہ نہیں ہونا چاہتے تو اللہ کی کتاب اور ان کے اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ اسی حج کے دوران سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی مکمل ہونے والی ہے۔ آخری ایام اور مرض وفات حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد نبی کو شدید بخار اور سر درد لاحق ہوا۔ آپ نے ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر قیام فرمایا اور اپنی وفات سے چند دن قبل مسجد میں خطبہ دیا۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کی زرہ 30 صاع جو کے بدلے ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، جو آپ کی سادگی اور فقر کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بروز پیر ربیع الاول میں ہوئی۔ تاریخ کے تعین پر محققین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ وفات کے وقت آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں، کے الفاظ جاری تھے۔ آپ کی وفات کا صدمہ صحابہ کرام کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شدید غم اور حیرت کی حالت میں تلوار اٹھا کر اعلان کیا کہ جو شخص کہے گا کہ نبی فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ صورتحال صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آمد اور ان کے اس اعلان سے پرسکون ہوئی کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جس نے اللہ کی عبادت کی وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات صرف ایک شخصیت کی رحلت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نظام حیات کی تکمیل کا اعلان تھا۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ صرف تاریخی واقعات کا علم حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رہنما اصول ہے جو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو توحید، آزادی اور انسانی شرف کا شعور عطا کیا، جس سے دنیا کا تہذیبی و ثقافتی نقشہ یکسر بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت نے یہ ثابت کیا کہ اسلام کسی شخصیت کے تابع نہیں ہے، بلکہ اللہ کے احکام اور نبی کی سنت پر مبنی ایک مکمل نظام ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ و تابندہ رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ایک پیارا سا کمنٹ کیجئے، اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے